اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلکس ٹی وی اور میں ہوں مصباح الدین شیخ۔ ہم بآسانی سے یہ تو بات بول دیتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ملک ہے اس کی پیچھے وردی ہے، یہ جو ملک کی حفاظت ہو رہی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، ہم جو اناج کھا رہے ہیں اس کی پیچھے وردی ہے، ہمارے جو کھیت کھلیان کے جو حفاظت ہو رہی ہے اس کی پیچھے وردی ہے۔ کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے یا ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے یا ہم نے کبھی اس پہ احتجاج کیا ہے یا ہم اس کے لیے نکلیں، کبھی اپنی آرمی کے لیے نکلیں، یا کبھی ہم نے یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے کہنے پہ یہ نعرہ لگایا ہو کہ یہ جو ہوا پانی ہے یا یہ جو کھیت ہیں یہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کے پیچھے وردی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو سیاسی لیڈر یہ الزام لگاتے ہیں کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، اور آج کل تو ایک بہت بڑا، چھوٹا نہیں بہت بڑا محاذ کھل گیا ہے جس میں ہم لوگ الزام لگا رہے ہیں نام لے کر ہماری آرمی چیف کے اوپر، ہمارے آرمی کے جو مختلف رینک کے آفیسر ہیں ان کے اوپر، ہم اپنی ISI پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم اپنی ملٹری انٹیلیجنس پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم اپنے تمام اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ملک کی جو حالات ہیں اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں۔ کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہماری جو پاک فوج ہے اس کی پاک وردی کی حفاظت ہمارا فرض ہے؟ وہ لوگ بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ سمندر کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، تو تب جا کر ہم اس ملک میں سوتے ہیں، رات کو سکون سے سوتے ہیں۔ جیسے کراچی شہر دن میں بھی جاگتا ہے رات کو بھی جاگتا ہے، لیکن سوتے تو صحیح ہے نا، اس ملک میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، اس ملک کی ہر آسائش ہر عیاشی ہمارے کو میسر ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھنا چاہیے جن کا ملک آزاد نہیں ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ زرداری ہو یا نواز شریف ہو، جب ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو یہ لوگ بھی وردی کے خلاف، آرمی کے خلاف ماذرائی کھولتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ماذرائی کھولی ہے اور اس پر عوام جو کھڑی ہوئی ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے، تو یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو عوام عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو سیاستدانی، یا کبھی آپ لوگوں نے ان سے سوال کرا ہے کہ بھائی جو تم لوگ سیاست کرنے کے لیے پاکستان آ جاتے ہو اور پاکستان میں سیاست کرتے ہو، یہاں سے ہزاروں اربوں ڈالر جو باہر سے پاکستان کے نام پہ قرضہ لے کے آتے ہو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہو اور باہر جا کے اس پہ بزنس کرتے ہو؟ کبھی کسی عوام نے یہ سوال کرا ہے اپنے لیڈر سے کہ بھائی وہ ان پیسوں کا کیا کرتے ہو جو ہمارے نام پہ آتا ہے اور ہم لوگ مخلوط ہوتے جا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسل مخلوط ہوتی جا رہی ہے، قرضے میں ڈوبتی جا رہی ہے؟ کبھی کسی نے سوال کرا ہے اس پر؟ کوئی سوال نہیں کرتا اس پر۔ تو یہ سوال ہم لوگوں نے اپنے لیڈروں سے کرنے چاہیے، ان لوگوں سے کرنے چاہیے، ان لیڈروں سے جو لیڈر بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہمارے روڈ پہ پبلک نکلی ہوئی ہے ہمارے آرمی کے خلاف، ہماری پاک وردی کے خلاف جو غلاظت اگل رہے ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ کس کے کہنے پر یہ سارا کام کر رہے ہو؟ یہ سوال عوام سے بھی ہے کہ اگر آپ کے ملک کی حفاظت کرنے والے جو ہماری دنیا میں مانی ہوئی پاکستان آرمی ہے، ہماری ISI ہے، ہماری MI ہے، ہماری مختلف ادارے ہیں، وہ ہماری رینجر ہے، ہماری ایئر فورس ہے، ہماری نیوی ہے، تو یہ جو ادارے ہیں جو ہمارے سرحدوں سے لے کر سمندر اور آسمان تک کی ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ماذرائی کھولی ہوئی ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو لیڈر کام کروا رہے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو صرف اور صرف اس پہ نقصان ہی ہے اور نقصان ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ
وہ آ کے آپ کے اوپر کھیل کر، ہم عوام کے اوپر کھیل کر اپنی سیاست کرتے ہیں. سیاست کرنے کے بعد وہ یہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور بھارت کے ذریعے، جو بھارت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہاں سے بھارت کے ذریعے پوری دنیا میں ہمارا پیسہ اتارا جاتا ہے، ہمارے نام کا لیا ہوا قرضہ اتارا جاتا ہے اور ان سے ہمارے سیاستدانوں کے بچے عیاشیاں کرتے ہیں. آپ کے نام پہ لیا ہوا قرضہ آپ کو کہاں مل رہا ہے ذرا آپ بتا دو. آپ کے پاس تو ملک کا بھی حشر یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ ابھی روڈ پہ نکلو، میں کراچی کی بات کرتا ہوں، کراچی پہ اگر آپ روڈ پہ نکلو، کسی بھی شاپ والے سے پوچھ دو، کسی بھی ٹھیلے والے سے پوچھ دو، تو وہ یہ بات کرے گا کہ آج تک ہم نے اتنے برے حالات نہیں دیکھے. تو یہ حالت کیا ہمارے آرمی خراب کر رہی ہے؟ آرمی کا کام ہی نہیں ہے یہ سارا کام ہے ہمارے سیاستدانوں کا. اور جو وہ لوگ جو بے وقوفی میں عمران خان کے ساتھ نکلے ہوئے ہمارے آرمی کے خلاف یا ہمارے اداروں کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کل عمران خان چلے جائے گا، یہ ملک تو قائم رہے گا. تو اب یہ جس کے کہنے پر، جس ملک کے کہنے پر یہ سارا کام ہو رہا ہے، وہ تو آپ کے سامنے 2 دفعہ آ چکا. انڈیا سے بیٹھ کے بھی اعلان ہوا ہے عمران خان کو فنڈ کرنے کا، اور لنڈن میں بھی عمران خان کو فنڈ کرنے کا بھارتی بزنس مین نے اعلان کیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی دشمن جس طرح ہمارے سیاستدانوں پہ پیسہ لگاتے آئے ہیں اور لگا رہے ہیں، اس سے کس کو نقصان ہے؟ ہمارا صرف عوام کو نقصان ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہے. جس طرح بنگلہ دیش بنا تھا، اس طرح دوسرا ملک بنانے کی تیاری ہے. اور میں تو کئی ویڈیو میں بول چکا ہوں، یہ پوری ایک لابی ہے پنجابستان والی. لوگ بولتے ہیں کہ پنجابستان آرمی بنانا چاہ رہی ہے، آرمی بنانے نہیں چاہ رہی. یہ پنجابستان کی لابی ضیاء الحق کے بعد جو نواز شریف کی حکومت آئی، اس لابی میں بنی تھی. اور جیسے انڈیا میں خالصتان ہے، خالصتان کی تحریک چل رہی ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی پنجابستان کی تحریک چلی تھی، جو ہماری پاکستان آرمی کی مہربانی تھی، ان کی محبت تھی، ہمارے اپنے ملک سے محبت تھی، اپنے ملک کی حفاظت کرنی تھی. وہ پنجابستان کی تحریک ختم کروائی. لیکن ابھی بھی اندرون خانے انڈیا کے ساتھ مل کر خالصتان اور پاکستان، انڈیا میں بھارت میں خالصتان اور پاکستان میں پنجابستان کی تحریک چلائی جا رہی ہے. یہ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. نہیں تو یہ جو سیاستدان ہیں، یہ اپنی نسلوں کے لیے پیسہ جمع کرتے رہیں گے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ زرداری نے کتنا پیسہ کمایا، نواز شریف نے کتنا کمایا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کتنا کمایا، لیکن نہیں مانتے. اب وہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا یو ٹرن بھی دیکھ لیا آپ نے، کہ وہ عمران خان کو گولی لگی. وہ ایک بچپن میں ہم سنتے تھے، لیاقت علی کو گولی لگی، ساری دنیا رونے لگی، کھا لو بیٹا مونگ پھلی. تو یہاں عمران خان کی کہانی ہے، عمران خان کو گولی لگی، ساری دنیا ہنسنے لگی، عوام بیوقوف بننے لگی. تو یہ ساری کہانی ہے کہ آپ اس میں جو مونگ پھلی کی وہاں کہانی تھی نا، یہاں ہے سیاسی کہانی، یہاں اقتدار کی کہانی ہے. تو یہاں ہے بیٹا کھا لو عمران خان کی لولی پاپ. تو آپ عمران خان کی جو لولی پاپ لے کے چل رہے ہو، اس پہ ذرا یہ آپ غور کرو کہ کس طرح یو ٹرن لیا گیا ہے. عمران خان عوام کو اداروں کے خلاف کس طرح بھڑکا رہا ہے، اور خود اداروں سے ڈیل کرنے میں مختلف لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. اچھا، ارشد شریف کیس پہ بھی کہانی تھی، سوئد کیا نام ہے، جو انویسٹیگیشن ہوئی ارشد شریف کی، وہ ذرا اس کی انویسٹیگیشن بہت بڑی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ کروں گا میں، کیونکہ وہ پھر ویڈیو کی بہت لمبی طویل ہو جائے گی. ویسے 8 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے. اب کراچی والوں کے لیے بات کرتا ہوں میں، کیونکہ کراچی والوں کی بات نہ کروں تو میرا ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ میں خود کراچی کا ہوں. اور کراچی کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کراچی وہ ماں ہے جو پورے پاکستان کو پال رہی ہے، ہر سیاستدان کو پال رہی ہے، ہر کسی کی عیاشیاں پوری کر رہی ہے، ہر کسی کو ٹیکس دے کے بھی پال رہی ہے، اور رشوت دے کے بھی پال رہی ہے، اور بھتہ دے کے بھی پال رہی ہے. تو کراچی وہ ماں ہے. اب کراچی کے ساتھ جو ستیلی مادہ سلوک ہوتا ہے وہ سب بیان کرتے ہیں، اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب تو جرنلسٹ جو ہیں پنجاب میں بیٹھے ہوئے یا انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے جو پاکستان کی جرنلسٹ ہیں، جو صحافی ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی والوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو کراچی کے لیڈر بانی MQM ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح عمران خان کو 6 گھنٹے میں جو عمران خان کے اوپر پیمرا نے پابندی لگائی تھی جو چینل پہ آنے کی، وہ 6 گھنٹے میں واپس لے لی گئی. تو یہاں تو 7 سال ہو گئے اس لیڈر کی، جو کراچی کے لیڈر ہے، جن کو کراچی کی عوام مانتی ہے، اس کی پابندی
نہیں ہٹائی گئی، تو اس پہ اب ہر کوئی بات کر رہا ہے۔ کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے کہ دسمبر بہت خوشحال ہوگا، لیکن اس خوشحالی کو، اس خوشی کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے قائم رہنا ہے، اور اپنی خوشی کے لیے یا خوشی کو جب آپ کے پاس خوشی آئے تو اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے روڈ پہ نکل گئے اور توڑن تاڑی شروع کر دی، یا خوشی کے مارے ہی دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، جیسے بلدیاتی الیکشن میں ہوا تھا جب وسیم اختر بنا تھا میئر، تو اس ٹائم جو لوگوں نے کرا تھا دوسری پارٹیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، کہ ان کے جھنڈے اتار دیے گئے تھے، ان کے آفسوں میں حملہ کیا گیا تھا، وہ نہیں کرنا۔ کراچی دسمبر میں کراچی کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کراچی کے لیے جو خوشخبری ہے وہ بانی MQM کے حوالے سے ہے۔ اب وہ کیا ہے اس کی میں تفصیلات بتاؤں گا، لیکن آپ ابھی فی الحال تو یہ سوچیں کہ آپ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ اب بانی MQM الطاف حسین صاحب کی لیے کیا خبر آ رہی ہے وہ دسمبر میں آئے گی، اور کراچی کے لیے خوشخبری ہوگی۔ دوسرا جو خبر یہ ہے کہ میں وہ میسج دینا چاہتا ہوں جو کراچی کی ہی عوام کے لیے ہے، جو مہاجر قوم، مہاجر کمیونٹی کے لوگ، مہاجر کمیونٹی کے لڑکے لڑکیاں، لیڈیز وغیرہ جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ذرا احتیاط کریں، کیونکہ جو عمران خان نے محاذ کھولا ہے، وہ جو اس کے لیے جو کراچی میں، پاکستان میں افغانستان سے دہشت گرد بلا کے ہنگامہ رائی کری جائے گی، تو وہ جو افغانیوں کے تھرو کراچی میں دہشت گردی کی جائے گی، اس میں ظاہر سی بات ہے کراچی کا نام آئے گا تو مہاجروں کا نام آئے گا، اور مہاجر فرنٹ پہ ہوں گے، تو محاذ رائی دہشت گردی کرنے والے ہوں گے افغانی۔ تو آپ سے میرا مطالبہ ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے شہر کی حفاظت کریں، اور عمران خان کے کسی بھی فسادی پروپیگنڈا اور یہ جو ہمارے اداروں کے خلاف مہم چل رہی ہے، اس سے گریز کریں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ کی آڑ میں افغانستان سے جو دہشت گرد اتارے گئے ہیں کراچی میں، وہ آپ کی آڑ میں کراچی میں حملہ کریں گے، اور پھر گرفتاریاں ہوں گی آپ ہی لوگوں کی، نام آئے گا کہ کراچی کے لوگ پکڑے گئے، پھر بات آئے گی کہ پورے پاکستان میں آزاد گھوم رہے ہیں محاذ رائی کرنے والے یا اداروں کے خلاف بات کرنے والے، اور گرفتار کراچی والے ہو رہے ہیں۔ اس پہ آپ لوگوں نے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ ملک آپ کے آباء و اجداد نے بنایا تھا، بہت زیادہ لاکھوں لوگوں کی قربانی دے کر بنایا تھا۔ آپ وہاں جو چھوڑ کے آئے تھے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو قربانیاں دی تھیں، جو لوگ اس مائیگریشن میں جو پاکستان بنا تھا، جب یہاں لوگ آ رہے تھے، جتنے لاکھوں لوگ قتل ہوئے تھے، وہ آپ نہیں بھول سکتے، اور اسی کو لے کر آپ نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے ملک کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ آپ پاکستان اپنے ساتھ لے کر آئیں، آپ کو کسی نے خراج میں نہیں دیا، اور آج بھی آپ پاکستان خود ہی چلا رہے ہیں، آپ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ آپ خود پورا پاکستان چلانے کے لیے ٹیکس بھی دے رہے ہو، رشوت بھی دے رہے ہو، بھتہ بھی دے رہے ہو، اور بھیک بھی دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کی حفاظت کرے، ہمارے شہر کے دشمن، کراچی کے دشمنوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔